السلام علیکم ایوری ون۔ سلسلے وار سیرت النبی کا یہ دوسرا پارٹ ہے، تو اس میں جو ہے وہ بنیادی بات ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں عرب خاندان کے قریش خاندان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا اور عرب میں جتنے بھی قبائل تھے اس میں سب سے افضل مانا جاتا تھا، اور ان قبیلوں میں قریش قبیلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا اس کا نام تھا بنو ہاشم۔ خاندانوں میں سب سے عظیم خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو ایک بڑا قبیلہ ہوتا ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ گھرانے نکلتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ابھی جانا کہ قبیلہ جو تھا وہ قریش تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو گھرانہ تھا وہ بنو ہاشم تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ عبد المطلب تھے اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور ان کی والدہ آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی یہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں محمد آیا ہے، اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لحاظ سے اسوہ حسنہ نبوت سے پہلے ہی بنا دیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا میں بنایا ہوں، جو انسانوں کو اس میں اشرف المخلوقات بنایا ہوں، تو وہ آرام کے لیے نہیں بنایا ہوں، امتحان کے لیے بنایا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ آزمائش کیسے آ سکتی ہے؟ تو کوئی لڑکا کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نام کیسے لوں، دین کی خدمت کیسے کروں، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، میرے ساتھ تو فیملی بیک گراؤنڈ سپورٹ نہیں ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لہٰذا میری بیکنگ نہیں ہو پائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیول سے بھی رول ماڈل بنایا ہے۔ تو کوئی لڑکا آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیکنگ نہیں تھی تو لہٰذا میری تربیت نہیں ہو سکی، میرے پاس سپورٹ نہیں تھا تو لہٰذا میں جو ہے نا وہ علم حاصل نہیں کر سکا، تربیت حاصل نہیں کر سکا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا، یتیم پیدا ہوئے۔ ایک ہوتا ہے کہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اور کوئی بچہ دنیا میں آنکھ کھولا ہی یتیم ہے، ایک جھلک بھی جو ہے معصومی والی زندگی میں اپنے والد کو نہیں دیکھ سکے۔ تو اس طرح ان کا امتحان وہ شروع دن سے ہی چل رہا تھا۔ تو اب ہم جو ہے اس کا دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں اور آگے کا پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا آگے۔ عام رواج جو مکے کا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہاتوں میں بھیجنے کا ریزن یہ تھا کہ ان کا جو بچہ جو ہے وہ شہر کی آب و ہوا سے محفوظ رہے، یعنی کہ پولیوٹیڈ ہوا سے وہ محفوظ رہے گا تو بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہر میں ایک یہ پرابلم تھی کہ یہ جو عربی لوگ ہوتے تھے نا، تو ان کو جو ہے نا اپنی عربی زبان پہ بڑا ناز تھا۔ تو مکہ میں حج کے لیے جو لوگ آتے تھے مختلف جگہ سے، تو جب ہر جگہ سے لوگ آتے تھے نا تو جو زبان تھی وہ مکس ہو جاتی تھی، اور جو دیہاتی عربی ہوتی ہے وہ بالکل پیور اور سالڈ ہوتی تھی۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو ان کا بچپنا گزارنے کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ ان کے دو ریزن تھے کہ ایک تو ان کو پولیوٹیڈ عربی سے بچے، یعنی مکس عربی سے وہ بچ جاتے تھے، ان کو پیور سالڈ عربی آ جاتی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ پولیوشن سے بچیں گے اور مضبوط رہیں گے تاکہ صحت مند بچہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو دودھ پینے کے لیے 2 سال یا 4 سال کے لیے وہ بھیج دیتے تھے۔ اچھا، اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ پینے والا بچہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے وہ جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے ویسے ہی وہ جو ہے نا سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایک کلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بولتے رہتے ہیں نا وہ سب وہاں لکھ رہا ہوتا ہے، وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بس وہ جو ہے نا جو سن رہا ہوتا ہے، وہ جو اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ایکسپریس کر سکے۔ تو اسی لیے جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آپ کو اذان دینی چاہیے، تاکہ بھائی جو اسٹارٹنگ میں جو جائے گا وہ بعد میں وہی تو باہر آئے گا۔ تو پھر یہ قسمت کس کو نصیب ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے؟ تو قبیلے بنو سعد کی ایک عورت تھیں، ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ وہ خود بیان کرتی ہیں ایک بہترین حدیث میں پوری پڑھ کر سناؤں گی انشاءاللہ۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ایریا میں قحط کا زمانہ تھا، مطلب بالکل سوکھا پڑا ہوا تھا، کھانے کے وعدے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بہت غریبی تھی۔ تو ہم لوگ جو ہے 5-10 خاتون
جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے مطلب بچہ بھی ہوا ہوتا ہے ریسنٹلی، تو وہ مشورہ کرتی ہیں کہ کیوں نہ ہم لوگ جو ہے مکہ چلتے ہیں، اور مکہ والے تو پیسے والے لوگ بھی ہیں اور تجارتی لوگ بھی ہیں، اور پھر وہاں چل کے ہم لوگ ایک ایک بچے کو لے آئیں گے، تو اس سے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو سب لوگ تیار ہو جاتی ہیں، لیکن سارا ایریا قحط سے جوجھ رہا تھا، اور اس میں یعنی کہ میں حلیمہ سعدیہ سب سے زیادہ جوجھ رہی تھی۔ ان کے پاس ایک اٹھنی تھی اور ایک گدھی تھی، تو جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو اٹھنی پر وہ اپنے شوہر اور جو ان کا بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے اس کو بٹھا دیتی ہیں، اور گدھی پہ وہ خود بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر ان کا قافلہ روانہ ہو جاتا ہے، تو ان کی جو اٹھنی تھی وہ بالکل، جو ان کی جو گدھی تھی وہ بالکل جو ہے وہ لاغر تھی، یعنی ایک دم مریل تھی، تو ان کی جو گدھی تھی وہ پیچھے رہ جاتی تھی قافلے والوں سے، تو ساری عورتیں جو ہے وہ آگے چلی جاتی تھیں۔ پھر ایک دو مرتبہ وہ جو ہے حلیمہ سعدیہ کا انتظار کرتی ہیں، لیکن پھر دیکھتی ہیں کہ یہ تو آئی نہیں رہی ہیں، یہ تو آئی نہیں رہی ہیں، پھر وہ جھنجھلا کے ان کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے بہت لیٹ پہنچتی ہیں، کیونکہ ان کی جو گدھی تھی وہ بہت مریل تھی، اور جو پہلے گئی ہوئی ہوتی ہیں عورتیں تو ان کو ایک ایک بچہ مل جاتا ہے۔ اب مکے میں 5-10 بچے ہی تو سال بھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہ سب ان کو مل جاتے ہیں، لیکن پہلے سب لوگ نے پتہ کیا تھا کہ مکے کے سردار کون ہے، تو پتہ چلا کہ عبد المطلب ہے، تو ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ ہاں ان کے کا بچہ پیدا ہوا، کہیں چلو لے چلو، تو بچہ دکھایا، تو بچے کو سب نے دیکھا، تو دیکھا کہ بچہ تو بڑا پیارا ہے، تو کہتی ہیں عورتیں کہ مجھے دیتے کیا، تو کہیں گے ہاں لے جاؤ، لیکن بی بی آمنہ پہلے ہی کہہ دیتی کہ جس نیت سے لے کر کے جا رہی ہو یہ جان لو کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد نہیں ہے، تو خواتین کہتی کیا اس کے والد نہیں ہیں، تب اس کو لے کر کے کیا کریں گے، آپ کیا دیں گی اور اس کا دادا کیا دے گا۔ بی بی آمنہ بتاتی ہیں کہ اس طرح وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ بچہ ہر ایک پر پیش کیا گیا، لیکن ہر ایک خاتون نے منع کر دیا، پھر لاسٹ میں جب یہ دیر سے جو حلیمہ سعدیہ پہنچی تھی ان کے اوپر بھی پیش کیا گیا، اور ان کو بھی پتہ چلا کہ ان کے والد نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی منع کر دیا، اور پھر وہ لوٹ آتی ہیں، اور پھر وہ جانے لگتی تو اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں باہر، اور مشورہ کرتی ہیں کہ ہم کو تو کوئی بچہ ملا ہی نہیں، اور اس طرح اگر ہم لوگ گاؤں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم لوگ کو ایک بھی نہیں ملا تو ہم لوگ کی بے عزتی ہوگی، تو وہ سوچتی ہیں کہ چلو کچھ نہیں سے تو یہی صحیح، چلو اسی کو لے لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دیں گے ہی، بہت زیادہ نہیں صحیح تو کچھ تو انکم دیں گے ہی نا، تو پھر اس طرح جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جاتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی وہ بی بی آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری گود میں دیا ہے، ویسے ہی میرے بدن میں ایک کیفیت سی طاری ہو گئی، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور جیسے ہی میں بچے کو اپنی چھاتی سے لگائی ہوں اس بچے نے پورا سیر ہو کر کے دودھ پیا ہے، اور پھر جب میں گھر آئی ہوں تو پھر میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تو اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور اس سے پہلے ہماری غریبی اتنی تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ رات بھر روتا تھا، کیونکہ دودھ کی کمی کی وجہ سے، ماں کے پاس جب کھانا ہی نہیں ہوگا تو وہ بچے کو دودھ کیسے پلائے گی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پلا نہیں پاتی تھی، تو اناج نہیں تھا تو گھاس پھوس نہیں تھی، تو اس طرح سے اٹھنی تھی وہ بھی لاغر، تو اس کو بھی دودھ نہیں، تو اس دن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے دودھ پیے اور میرا بچہ بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، تو ان دونوں کا معاملہ تو ہو گیا، پھر ہم لوگ نے سوچا کہ چلو اٹھنی میں کچھ ٹرائی کرتے ہیں، شاید ہمارا کام بھی بن جائے تو ہمارا بھی پیٹ بھر جائے گا، تو وہ چھوٹا سا پیالہ لے کے گئے اور انہوں نے دودھ سوچا کہ 2-4 قطرہ مل جائے گا تو ہمارا بھی پیٹ بھر جائے گا، لیکن وہ ایک بار مارے تو پورا پیالہ بھر گیا، پھر اس کے بعد بتاتی ہیں کہ وہ ہمارے گھر کے جتنے بھی برتن تھے وہ سب جو ہے بھر گئے دودھ سے، ایسی برکت جو ہے نازل ہوئی، تو پھر بعد میں جو ہے شوہر بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تم بڑی بابرکت روح لے کر کے آئی ہو، تو پھر ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ہاں جب میں گود میں بچے کو لیے تھی نا تو میری تو الگ ہی کیفیت ہو گئی تھی، اور پھر وہ لوگ رات آرام سے گزارے اتنے مہینوں کے بعد اور سکون سے سوئے ہیں دونوں میاں بیوی اور دونوں بچے، اور پھر جب صبح میں سفر شروع کیا واپس بنو سعد قبیلے لوٹنے کے لیے، تو پہلے تو ساری عورتوں نے ان کا لحاظ کیا نہیں تھا اور سب آگے چلی جاتی تھیں، اور اب جو ہے وہ پھر سے جو ہے اٹھنی پہ جو ہے شوہر اور ان کا خود کا بچہ بیٹھال دیتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود وہ حلیمہ سعدیہ گدھی پہ بیٹھ جاتی ہیں، اور اب جو ان کی جو گدھی جو چلی ہے وہ جیسے کہ ایک دم بلٹ ٹرین ہو گئی، اتنی تیز ایک دم فاسٹ، یہاں تک کہ ان کی جو گدھی تھی وہ قافلے کی عورتوں کو ایک دم اوورٹیک کر دیا، وہ ایک دم آگے نکل گئی، ساری قافلے کی عورتیں تعجب سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ حلیمہ سعدیہ وہی ہے جس کی اٹھنی اتنی لاغر تھی، مریل تھی، پھر قافلے کی عورت کہیں او حلیمہ، وہ کہتی ہیں بائے بائے اب میں آگے جا رہی ہوں، وہ سوچتی ہیں کہ تم ہمارا خیال نہیں کری تو اب میں تمہارا خیال کیوں کروں، وہ آگے نکل جاتی ہے۔
वो बताती हैं हलीमा सादिया कि इतने ज़्यादा से बरक़ात उनको देखने को मिले। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत कहर का ज़माना था उनके टाइम पर, और लेकिन उनका जो चरवाहा था, जो बकरियों को चराने लेकर के जाता था, जो हलीमा सादिया की जो बकरियाँ थी वो खूब सैर होकर के खाती थी। फिर उनकी बकरियाँ जो है बहुत मोटी भी हो जाती थी और उनका थन जो है वो दूध से भरा हुआ रहता था। फिर दूध जो है हम शाम में दूहते थे बकरियों का, तो वो उम्मीद से जो है वो ज़्यादा निकलता था। जबकि और लोगों की जो बकरियाँ थी वो इतना दूध नहीं देती थी। तो सारे चरवाहे कहते थे कि वहाँ लेकर के जाया करो जहाँ हलीमा सादिया की बकरियों को चराने लेके जाता है उनका चरवाहा। तो वो कहती है कि हाँ, हम लोग वहीं लेकर के जाते हैं, लेकिन हमारी बकरियों को पता नहीं क्यों दूध नहीं होता है इतना, उनको पता नहीं कैसे हो जाता है। तो इस तरह से बरक़ात के नुज़ूल हुए वहाँ पर, ये सारी बरक़ात देखने को नज़र आई उनके घर में। अब अब जो है ना 2 साल का एग्रीमेंट था, 2 साल पूरे हो जाते हैं, फिर ये बीबी आमिना के पास वापस लेकर के आती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब जो बच्चा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एकदम हट्टे-कट्टे मज़बूत हो गए थे, और लेकिन जो बरक़ात इन्हीं ने देखी थी अपने घर में, तो इनका तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि ये वापस जो है बीबी आमिना को दें। लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से टाइम पूरा हो गया था, तो उनको देना का टाइम हो गया था, तो उनको देना ही पड़ेगा। फिर वो बीबी आमिना से जो है बच्चे की तारीफ़ करती हैं, देखिए बच्चा कितना हट्टा-कट्टा जा रहा है, कितना तंदुरुस्त हो गया है। लेकिन एक बात है जो मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसको मक्के की आबो-हवा कहीं इसको डैमेज ना कर दे। तो आप तो देख ही नहीं कि मैं कितनी अच्छी तरह से परवरिश कर रही हूँ, तो आप कहिए तो 2 साल और आप कहेंगी तो मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ। तो माँ के लिए तो बच्चा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो भी देखती हैं कि जो है हाँ, तंदुरुस्त तो हो गया वहाँ जाकर के, मेरा बच्चा अच्छा ख़्याल भी रखा है, तो वो राज़ी हो जाती हैं। तो फिर हलीमा सादिया 2 साल के लिए और जो है वापस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले आती हैं, और फिर उनके 2 साल और ख़याल करती हैं, और उनके बरक़ात से ये फ़ायदा भी उनसे उठा रही थीं। चौथे साल में अब प्रॉब्लम आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब चलने-फिरने लगे थे, खेलने-कूदने की उम्र के हो गए थे। एक दिन जो है ना, बच्चे खेल रहे थे मैदान में, और ये जो है देख रहे थे, असर के बाद का वाक़या है ये, कि अचानक से जो है ना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिए, और बच्चों ने रिपोर्टिंग कर दी कि इनको पटक दिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक चाकू निकाले और फ़ौरन एक उनका जो है ना सीना चीर दिए, और फिर दिल को बाहर किए, और एक तश्क लाए थे जन्नत से, फिर उसमें रख दिए, और ज़मज़म का पानी लाए, फिर उसको दिल को जो है उससे धो दिए। एक काला सा था साइड में दिल के, उसको कैंची से काट दिए, और फिर दिल को अंदर रखे, और फिर उसके बाद फिर से सिलाई मार दी है, और 5 मिनट के अंदर ये जो सर्जरी थी वो मुकम्मल कर दी थी उन्हीं ने। बच्चों ने देखा तो वो घबरा गए, और वो हलीमा सादिया के पास दौड़े, और वो कहने लगे आपके बेटे को ज़िबा कर दिया, आपके बेटे को ज़िबा कर दिया। फिर हलीमा सादिया दौड़ती हुई आती हैं, तो वो देखती हैं कि उनके सीने पे जो है ना सिलाई का निशान दिख जाता है उनको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बिल्कुल उदास था, उनके समझ ही में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। इस वाक़ये को शक़्क़तुस सद्र का वाक़या कहते हैं। तो फिर जो है हलीमा सादिया बहुत घबरा जाती हैं कि ये मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। वो सोचती हैं कि कहीं ज़्यादा लालच में अब कहीं लेने के देने ना पड़ जाएँ। फिर वो शौहर से मशवरा करती हैं कि अब इसको जो है इसके गार्जियन के हवाले कर दो, इसकी माँ के हवाले कर देते हैं। क्योंकि इस बच्चे का मामला जो है ना वो शुरू दिन से ही अजीब है। तो फिर जो है ना उन लोगों ने बीबी आमिना के हवाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दिया,